آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو احوال ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر سیر کرنا، جاننا اور اس میں سے جو لیسنز ہیں جی وہ ڈرائیو کرنا، کیا یہ کیونکہ سیرت تو عموماً میں جس آپ دیکھیں نا، سیرت کے آپ کئی پہلو نکال سکتے ہیں۔ تاریخ میں آپ اس کا عمومی معنی لیں گے، سیرت کے اندر جب آپ جائیں گے تو پھر آپ جب سیرت میں غوطہ زن ہوں گے تو آپ کو اس کے ڈیفرنٹ، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بعض اوقات کوئی انالیٹیکل ریزننگ، جیسے آپ سید الورا کو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو انالیٹیکل ریزننگ ملے گی کہ یعنی انہوں نے ایک معجزے کا ڈسکس کیا ہے، تو اس معجزے کو انہوں نے باقاعدہ ثابت کرنے کی کوشش کی، صرف روایات سے نہیں بلکہ ان کو ٹیکنیکلی اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ایسا ممکن ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، یا انہوں نے اس کو سابقہ انبیاء کی بھی مثالیں دی۔ تو بڑی خطرناک بات آپ نے کر دی ہے کہ معجزہ ہے ہی عاجز کرنے والی جی بالکل چیز۔ ایسی، تو اگر وہ ثابت کر دیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو پھر معجزہ نہ رہا۔ جیسے لیٹس سپوز آپ دیکھیے، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک زمانے میں وہ معجزہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب وہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو وہ معجزہ نہیں رہتا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں میں آپ کو مثال کے طور نہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، واضح ہو جائے، میں بتا دیتا ہوں ابھی مثال کے طور پہ کہ آج سے پہلے عصائے موسیٰ کا سانپ بننا مثال کے طور پہ معجزہ ہے، لیکن وہ ظرف مکان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ظرف مکان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں ایک الگ بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ ہم اس موبائل فون سے بات کرتے ہیں، آج یہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہوگی، اگر ہم 200-300 سال پہلے کے سامنے اگر کوئی بات کرتے تو ہمارے لیے تو یہ بالکل ایک عجیب بات تھی، عاجز تھی بات۔ معجزے کی بات کریں، انبیاء نے جو معجزے کیے، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے معجزات ہیں ان کے اندر یہ اپنا تھی کہ یا تو وہ ظرف مکان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے یا ظرف زمان کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے وہ آج بھی معجزہ ہے، اس کے اوپر آپ یعنی وہ مثال دیے، جیسے انہوں نے بات کہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی مثال لائے، ایسے نہیں ابھی ناظرین نے ہمیں پکڑ لینا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جی معجزہ جو انبیاء گزشتہ ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں، وہ بتائیے۔ اس حوالے سے بات نہیں کر، انہوں نے امکانی طور پہ بات کی، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتوں سے پانی کا جاری ہونا، یعنی یہ عمومی طور پہ جاری نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے ثابت کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج وہ ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ مثال انہوں نے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور نورانیت جو ہے وہ اپنا یہ جو مادیت ہوتی ہے اس سے ماورا چیز ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونا کوئی جو ہے وہ حضور کے لیے یعنی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن حضور کے لیے ایک عام بات تھی کہ آقا علیہ السلام ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا خود سے کرتے تھے یا باذن اللہ تھا؟ باذن اللہ، اس میں تو کچھ شک نہیں۔ اچھا ناظرین کرام، یہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہم ظاہر ہے کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جب ہم معجزے کی تعریف کرتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں معجزہ کیا ہے، تو معجزے کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ایسا کام جو خارق العادہ ہے، جو عام طور پہ نہیں کیا جا سکتا اور عام انسان عاجز ہے اس کو کرنے میں، یہ اس کا ایک پورشن ہے۔ دوسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چیلنج ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ ایسا کر کے دکھاؤ۔ اور تیسری جو اس میں خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ اس لیے کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، ان کو عاجز اس لیے بنا دیا جاتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، ان کو چیلنج اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو کام میں نے کیا وہ تم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے، یعنی اگر حضرت موسیٰ نے عصا کو زمین پہ پھینکا اور وہ اژدر بن گیا، وہ اس لیے تھا کہ لوگوں دیکھ لو یہ معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تم اس معجزے کو دیکھو اور اس کے بعد تم ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو معجزات تھے وہ اسی وجہ سے تھے کہ وہ سب کچھ ہوا، کیونکہ ایک خدا کی طرف بلایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلایا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور پھر ہمارے ہاں کیونکہ فرق نہیں رکھا جاتا، کرامت اور معجزے میں بھی کیونکہ فرق ہے۔ ظاہر ہے کرامت عام انسان اگر کوئی ایسا کام کر دے جو یعنی جو انبیاء نہیں ہے، غیر نبی،
یا اولیاء اللہ کہہ دیں، کوئی ایسا کام کر دیں جو عام طور پہ لوگ نہیں کر پاتے، لیکن اس کو دوسرے بھی کر سکتے ہیں، یہ کرامت ہے جی ایسے لیکن معجزہ جو ہے اس میں چیلنج ہوتا ہے، اس کے اندر عجز ہے اور اللہ کی طرف بلانا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ کرامت میں بھی ان کو خود کو منوانا ان کا مقصد نہیں ہے، بالکل ٹھیک، وہ بھی باذن اللہ، وہ یعنی اللہ ہی کی طرف بلانے کے لیے، رجوع اللہ کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ کرامت دکھاتے ہیں، لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے دوسرے بھی عاجز ہو، ہاں دوسرے بھی اپنے آپ کو اس پاکی کے اس مقام تک پہنچائیں، شاید وہ بھی کر سکتے ہیں، کرامت کو جو ہے وہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب معجزے کی اب بات جو ہے نا وہ چلتے چلتے مختلف چیزوں میں یہاں پہ آ گئی، ٹھیک ہے، اور سیرت کے حوالے سے بہرحال گفتگو تھی، آپ نے کچھ کتابوں کے نام لیے جی اور کہا کہ ان کو پڑھیں۔ اچھا اس میں اکثر جو کتابیں ہیں وہ صرف واقعات لکھے ہوئے ہیں، تاریخ ہے، جبکہ نام اوپر سیرت ہے، تو کیسے فرق پتہ کریں، یا جو نام آپ نے لیے ہیں صرف انہی کے اوپر؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل آپ نے ریلیونٹ کوشچن کیا ہے۔ ایک چیز تو ہمارے لیے جاننا یہ بھی بڑا ضروری ہے، اور اس کو باقاعدہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ بھی ایک معجزہ ہے، آپ کی سیرت کا نقل ہو جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ یعنی یہ تو مستشرقین بھی مانتے ہیں کہ جتنا کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے یا لکھا جائے گا، اتنا کسی ذات کے اوپر جو ہے وہ کبھی نہیں لکھا گیا، تاریخ انسانی میں نہیں ملتا آپ کو کہ اتنا ایک شخص کے اوپر، ایک ذات کے اوپر اتنا کچھ اس کے ایک پہلو کے اوپر ڈسکس کیا جائے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آپ اس کو واقعات کے حساب سے ملتے ہیں، دیکھیں ایک تو سیرت کی عمومی کتابیں ہیں جو واقعات کی نظر، جیسے آپ ابن کثیر کو پڑھ لیں تو تفسیر ابن کثیر بھی آپ دیکھیں گے، اس کے اندر بھی جو تفسیر کے علاوہ جو ہے وہ سیرت کے بے شمار آپ کو واقعات مل جائیں گے، اس میں اسرائیلیات یعنی کہ جو پچھلی اقوام کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو انہوں نے اس میں یہ بھی انہوں نے صاحب مطالعے کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ اس میں سے نقد کر سکے، اس میں سے صحیح روایات کیا ہیں یا غلط کیا ہیں، لیکن انہوں نے ساری لکھ دیں اور اپنا آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ اس میں سے ڈھونڈ کے آپ خود اس کی کریڈیبلٹی چیک کر لیجئے۔ تو ایک وہ طریقہ جو میں نے کہا کہ حضور کی سیرت اس طرح معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو پہ آپ کو کتاب مل جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف واقعات کو ڈسکس کرنا، میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نعت خوانی ہوتی ہے، حضور کے محاسن بتائے جاتے ہیں، تو حضور کا جو حسن و جمال ہے، حضور کے جو ذات کا جو آپ کا جو سراپا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، تو وہ آپ کو شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے اندر آپ کے کوئی اور واقعہ نہیں ملے گا، یہ بتایا جائے گا کہ آقا علیہ السلام کی پلکیں کیسی ہیں، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کی زلفیں کیسی تھیں، تو اس میں آپ کو صرف حضور کی شمائل کے اوپر گفتگو مل جائے گی۔ اسی طرح جیسے پہلے جو ابتدائی کتابیں لکھی گئیں تو اس کے اندر حضور کے صرف واقعات جو غزوات کے ساتھ منسلک تھے ان کو ڈسکس کیا گیا، اس میں آپ کو دیگر پہلو نہیں ملیں گے، صرف وہ جو حضور نے جتنے دن آپ نے قیام فرمایا، فلاں غزوے میں آپ اتنے دن قیام فرمایا، یہ صحابی آپ کے ساتھ تھا، فلاں تھا، تو وہ چیزیں آپ کو کتاب المغازی میں ملیں گی۔ تو آج کے دور میں جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے ابھی یعنی انسانی اپنا عقل نے اور بہت سارے خیرت نے بہت زیادہ چیزوں کو ابھی کہ متلاشی ہے، لیکن بالعمومی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے اوپر جو ہے آپ کو کتاب مل جائے گی۔ اور جیسے بھی ہم نے شمائل کی بات کی، شمائل میں بھی یعنی میں نے یہ بھی دیکھا کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہیں، تو ایک کتابچہ چھوٹا سا میں نے دیکھا کہ وہ صرف حضور کی زلفوں کے اوپر ہی اس نے جو ہے وہ کچھ چند سطریں جو ہیں 20-25 صفحے جو ہیں وہ اس کے اوپر لکھ دی، تو وہ بھی سیرت کے اندر آ جائے گی۔ بہت خوب۔